خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا یہ ہے کہ اللہ پاک کی ناراضی، اس کی دی جانے والی سزاؤں اور گرفت کا سوچ کر انسان کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو جائے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ بندہ خوف خدا اپنے دل میں کیسے پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تو دل میں ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے. اب کسی کے دل میں کم ہوتا ہے، کسی کے زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا خوف خدا کی اہمیت بندے کے سامنے ہوگی نا، اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا بڑھے گا. مثلا خوف خدا کی ایک فضیلت یہ ہے قرآن کریم میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. قیامت کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میرے اعمال سے ہیں نہیں، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. نماز کے دوران سالن والی ڈکار آ جائے منہ میں، مرچوں والی، تو کیا نماز ہو جائے گی یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بندہ نیک بن جاتا ہے، لیکن لائق لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بندہ لائق کیوں نہیں بنتا؟ ذہین کی صحبت میں تو ذہین بننا مشکل ہے کہ ہیرے کی کان میں کوئلہ رکھ دیں گے تو کوئلہ ہی رہے گا. عقل مند کی صحبت سے وہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، قدرتی عطا ہے جس کو نصیب ہو جائے، ورنہ تو عالم اور جاہل کا فرق مٹ جائے گا. عالم عقل مند ہوتا ہے، جاہل اس کا الٹ ہوتا ہے. مفتی عام عالم سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند اور علم والے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عقل مند، ساری مخلوق میں سب سے بڑے عقل مند اور سب سے بڑے عالم. تو ان کی صحبت بابرکت میں رہنے سے فیض تو ملے گا، لیکن ان جیسا نہیں بن سکے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل ہیں. نماز سے پہلے زخم ہوا، نماز کے دوران اس زخم سے خون نکلا اور کپڑوں پر لگ گیا، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر خون بہنے کی مقدار ہے، اتنا نکل گیا کہ وہ بہہ جاتا، تو ظاہر ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں طیبہ کے شمس الضحیٰ، کعبے کے بدر الدجا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ کعبے کے بدر الدجا، بدر منے 14ویں کا چاند، اندھیرے کو دور کرنے والا چاند. شمس الضحیٰ یعنی کہ روشن سورج. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شمس الضحیٰ ہیں، روشن سورج ہیں، روشنی پھیلانے والے ہیں. بدر الدجا ہیں، اندھیرا دور کرنے والے چمکدار چاند ہیں. معراج شریف سے پہلے بھی نماز ادا کی جاتی تھی. وہ نماز
کس انداز میں ادا ہوتی تھی؟ فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں رسالہ ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، یعنی نماز جو معراج سے پہلے ہوتی تھی، اس حوالے سے تاج کے موتی اور تفصیل کے ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے۔ اور پہلے تو یہ گفتگو فرمائی کہ نماز جو ہے وہ معراج سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس میں علماء کے 2 طرح کے اقوال ذکر کی کہ بعض علماء کا یہ فرمان ہے کہ 2 وقت ہوتی تھی، صبح شام، لیکن صحیح یہ ہے کہ جو فرضیت ہے وہ قیام اللیل یعنی رات کی نماز کے اوپر ہے کہ وہی نماز فرض تھی۔ پھر اس کے بعد تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جیسی نماز یہ بعد میں ہوتی تھی، یعنی معراج کے بعد جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، ویسی ہی آپ نماز معراج سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی ساری کی ساری چیزیں، وضو ہو یا تکبیر تحریمہ ہو، قراءت ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، سب چیزیں اس کے اندر ویسے ہی موجود تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے واقعات بیان فرما دیجئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم حدیث کے بارے میں بھی بیان فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے عرض کی ایک گھوڑا آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتے۔ فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو، کیونکہ یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ مدینے کی زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں، جس مدینے میں اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا۔ جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو غسل کرتے، چوکی یعنی مسند بچھائی جاتی، اور آپ عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے مبارک کمرے سے، اپنے روم سے باہر تشریف لا کر اس پر بادب بیٹھتے۔ درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے، اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی انگیٹھی میں عود و لوبان سلگتا رہتا، خوشبو سلگتی رہتی۔ SMS کے ذریعے سوال ہے کہ قصر نماز کسے کہتے ہیں اور اس نماز کو کیسے پڑھتے ہیں؟ قصر نماز یہ جو مسافر ہوتا ہے، شرعاً جس کو مسافر کہا گیا، وہ 4 رکعتی فرض رکعتیں جو ہے ان کو 2 پڑھے گا، اس کو قصر کرنا کہتے ہیں۔ تو ظہر، عصر اور عشاء ان کے 4 فرض ہیں، تو ان 4 فرضوں کی جگہ پر اس کو 2 پڑھنا یہ واجب ہے، اس کو قصر کہتے ہیں۔ اس کے تفصیلی مسائل مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسافر کی نماز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ امامہ شریف پہننے کے کیا فوائد ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ امامہ کتنا لمبائی اور چوڑائی لینا چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ اس کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور امامے کے ساتھ نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بھی زائد ہے، اور امامے کی مقدار جو ہے، مقدار میں یہ کہ ایک روایت 7 ہاتھ کی بھی ہے اور 12 ہاتھ، 7 ہاتھ کے بنیں گے تقریباً 3.5 گز، اور 12 ہاتھ کے بنیں گے تقریباً 6 گز۔ محمد رمضان اتاری مکہ پاک سے اکثر شادی کے موقعوں پر جب کوئی گھر آتا ہے تو تیل کو دروازوں کے کونوں پر گرایا جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے، تو ایسا تیل گرانا کیا درست ہے؟ پہلی بار سنا، بظاہر تو یہ تیل کو ضائع کرنا ہی نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں وہاں کی جگہ بھی تو گندی ہوگی نا، چکنی ہوگی۔
اور وہاں کچھ اگر بچھا ہوا ہے کارپیٹ وغیرہ یا دری تو اس کو بھی نقصان پہنچے گا. تو یہ مطلب تیل ضائع کرنا اس طرح جائز نہیں ہے, گناہ ہے. جس نے ایسا کیا وہ توبہ کرے, آئندہ اس سے باز رہے. اگر کوئی اسلامی بہن دروازہ کھٹکھٹائے کسی کے گھر کا اور اندر سے کوئی پوچھے کون ہے, تو اسلامی بہن کیا اپنا نام بتائے؟ اب اسلامی بہن اپنے محرم کے گھر گئی ہے, کس کے گھر گئی, اس طرح اسلامی بہنوں کا جانا دوسروں کے گھروں پر بے دھڑک, یہ کیسا, کئی مسائل ہیں اس میں. تو بہرحال یہ مطلقاً سنت تو یہی ہے کہ جب کسی کے دروازے پر دستک دے تو اندر سے پوچھا جائے کون, تو جواب میں ہوں کھولو, یہ نہ کہا جائے بلکہ اپنا نام لے. یہ حدیث پاک میں اس کی بالکل صراحت ہے, تو اپنا نام لینا چاہیے. مدینہ مدینہ, یہ بھی سنت نہیں ہے, اپنا نام لے. کسی کے انتقال پر بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس چلا گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا, تو ایسا کہنا کیسا؟ خالق حقیقی سے جا ملے, یوں بھی کہتے ہیں. اب اللہ کو پیارے ہو گئے, اب یہ بولتے ہیں لیکن یہ خبر یا جملہ ہے. اب پیارے ہوئے یا نہیں ہوئے, نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے. خیر اللہ کی رحمت کے لیے وہ نماز ہونا شرط نہیں ہے, گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہو جائے اس پہ, لیکن یہ کہ خبر ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے, شرن حرج نہیں ہے اس میں. غلطی سے 4 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھ لی, بعد میں یاد آیا, تو کیا نماز ہو گئی؟ دوبارہ پڑھنی ہوگی. ضیاء شاہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائے اور سورت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے, تو اب امام کے لیے کیا حکم ہے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ امام لوٹ آئے گا اور سورت پڑھ کے پھر دوبارہ رکوع کرے گا, سجدہ سہو بھی کرے گا آخر میں. جی میں عمران علی بات کر رہا ہوں, ایلومینیم شیشے کا کام کرتا ہوں. بعض لڑکے ہمارے ایسے ہیں جو پسینے کی حالت میں اور خراب حالت میں مسجد کے اندر کام کرتے ہیں, ان کا کام کرنا کیسا ہے؟ ناپاک کپڑوں میں مسجد میں نہیں آ سکتے, اور کپڑوں میں یا بدن میں بدبو ہے, اس صورت میں بھی مسجد میں آنا جائز نہیں. سوال یہ ہے بھیک کن کن کو دیں؟ آئے روز مختلف لوگ مختلف انداز سے روزانہ ہی آتے رہتے ہیں, تو کیا ان کو نہ دینے والا گناہگار ہوگا؟ اگر پروفیشنل بھکاری ہے, پتہ بھی ہے, تب تو اس کو دینا جائز بھی نہیں ہے کہ اس کو دینا اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. نہیں دیں گے تو یہ پھر کوئی کام دھندا کرے گا. اور اگر وہ حقدار ہے, کوئی ایسا شخص جس نے بھیک مانگی اور پیشہ ور نہیں ہے, وہ پروفیشنل نہیں ہے, تو اس کو دینا جائز ہے, کار ثواب ہے. معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ نبوت کے 11ویں سال غالباً. جی ہاں. سر پر مہندی لگی ہو تو کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی مہندی وہ ابھی دھوئی نہیں ہے, لگی ہوئی ہے, نماز تو ہو جائے گی, لیکن زیادہ خشوع میں وہ رکاوٹ بنے گی, اور ٹوپی بھی نہیں اوڑھ سکے گا, اور عجیب وہ لوچا لوچا اس کو محسوس ہوگا, تو خشوع میں رکاوٹ بنے گی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. حج کس مہینے میں کرتے ہیں؟ حج کے 3 مہینے, جیسے شوال المکرم یعنی عید آ گئی نا, رمضان شریف کی رخصت پر جیسے ہی عید آئی تو یہ حج کا مہینہ آ گیا. اس کے بعد والا مہینہ ذی-القعدہ, یہ بھی حج کا مہینہ ہے, اور ذوالحجہ بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے. تو یہ 3 مہینے اشہور حج کہلاتے ہیں. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.